ہر وقت اخباریں پڑھنی، ڈائجسٹ پڑھنا، افسانے پڑھنا، کیا تم کو ملے گا اس میں؟ وقت ضائع. آپ کل شریف درود شریف اسی میں لگے رہا کر، سب کتابوں کو جلا دو، بس سندر صلی اللہ. ہاں کہانیوں کی کتابیں لیتے ہیں، دوسری لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، اخبار تاریخیں، کیا لینا تم نے ان سے؟ یہ سب بیکار ہے. گانوں وانوں ٹی ویوں میں وقت پاس، اس میں وقت پاس نہیں ہوتا. کل شریف میں درشی میں وقت پاس نہیں ہوتا کہ خدا کی رحمت تم پر رہے. اور جب دنیا سے جاؤ گے سب چیز چھوڑو گے. اگر یہ عمل کی، یہ عمل تمہارے ساتھ جائیں گے. نہ مال جائے گا، نہ مکان جائے گا، نہ دوست جائے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے. قرآن کی برکت تمہارے ساتھ، قل واللہ کی برکت تمہارے ساتھ، درود کی برکتیں تمہارے ساتھ. بہت حدیثیں ہیں جی. ہاں جو درشی محبت سے زیادہ پڑھتا ہے کہتے ہیں اس کو کبھی جب آگے اس کے بعد ایک شخص آ جائے گا نورانی سے، کہا کون تم؟ کہا میں ان کو پتہ نہیں میں کون ہوں. تم درشی بہت پڑھتے تھے نا. میں اس سے تمہارے لیے ایک فرشتہ بن گیا ہوں، اور جب تک جنت میں نہیں جاؤ گا میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم کو مانوس کروں گا. اور بھی ایسی بہت سی باتیں ہیں. یہ اعمال رحمت بنتے ہیں. کہتے انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کو اچھی صورتیں نظر آتی ہیں اگر محنت کی ہوئی ہے. ادھر بھی اس کو وحشت نہیں ہوتی، آگے بھی نہیں ہوتی. تم کون ہو؟ کہ رات کو اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تھا. میں تیری نماز ہوں. تو کون ہے؟ تیری تسبیح ہوں، تیرا درود ہوں، تیری سبحان اللہ ہوں. مانوس ہو گیا. خدا نخواستہ توبہ نہیں کہ ایسے مر گیا. تو کون ہے؟ چوری نہیں کرتا تھا، تیرا عمل ہوں. تو کون ہے؟ سے ڈر لگتا ہے. زنا نہیں کیا تھا، میں زنا ہوں. آقا جی کہتے ہیں اگر تم کو قبر کے عذاب دکھاؤں، صحابہ کا تم مردے دفن نہیں کرو گے. بے نمازی کو سانپ آقا جی کہتے ڈسے گا قیامت تک، اسے بات کرے گا کہ سنا تھا حدیث میں حضرت منصفان کہا جو نماز کو سانپ ڈسے گا، میں تیرے لیے بیٹھا ہوا تھا. بعض لوگوں کا کشف ہوتا ہے تو ان کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. بعض مشائخ پہ کرم ہے تو آقا جی دکھاتے ہیں حالات دیکھو، انہوں نے خود مجھ کو چھوڑا ہے اور مصیبت میں پڑے ہوئے. تو آقا جی کو چھوڑنا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا. ان کا دامن نہیں چھوڑتا تو ان کے حکم مانتا ہے. ایسے دامن نہیں چھوڑا. نماز بھی پڑھتا آقا جی نے کہا. پھر جماعت سے پڑھتا ہے، گھروں کو آگ لگ جماعت سے. یہ درود بھی پڑھتا ہے بہت کہ نبی کریم کے قریب ہونا چاہتا ہے. آقا جی کہتے ہیں اکثرکم علیہ صلاۃ اقربکم منی منزلہ، جو بہت درود پڑھے گا میرے بہت قریب ہوگا. اب آپ کی قسمت ہے. ان کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن وہ چاہتے ہیں آپ ان سے محبت کریں، قریب ہوں، آپ کو امان ملے. ایک حدیث میں کہتے ہیں رحمت مہدا، میں خدا کی رحمت دیا گیا ہوں. تتفلتون من یدی، میرے ہاتھوں سے نہ نکلو، قریب آؤ. ہر بعض مشائخ کرم تھا فرمایا یہ بہت درود پڑھتے ہو، مجھ کو ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن میرا دل خوش ہوتا ہے مجھ کو یاد کرتے ہو. بتاؤ کتنی محبت کرتے ہیں کہ میری حاجت تم پوری نہیں کرتے، میں بے نیاز ہوں، لیکن میں تم سے محبت کرتا، تم کرتے ہو، مجھے خوشی ہوتی ہے. پھر ہم ان سے محبت نہ کریں، ادھر ادھر لگیں. دنیا میں کیا تم کو ہر وقت خطرے ہیں. بیماری کا خطرہ، موت کا خطرہ، ایکسیڈنٹ کا خطرہ، دشمن کا خطرہ. ہاں جی کوئی وبا طاعون پھیل گئی، ایٹ آ گیا، ایٹ کہتے ہیں ایٹ آ رہا ایٹ کا خطرہ، بخار کا خطرہ، کینسر کا خطرہ، جگر خراب ہو گیا خطرہ، گردے فیل ہو گئے خطرے. کہاں تک چلو گے آپ بتائیں نا؟ زیادہ چلو گے 100 سے 40 50 60 تک چلو گے، اس کے بعد تو تمہاری کیا کہتے پٹھا بیٹھ گیا. اب روز ڈاکٹر کی دوا کھاؤ تو وٹامن کھاؤ، بس 100 کے اندر بات ہوں. تو کب تک چلو؟ یہ تھوڑے خطرے ہیں. آنکھ چلی گئی، دماغ ہو گیا، رسولی ہو گیا، گھر میں بیماری آ گئی، بے پریشانی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. ہر وقت خطرے مصیبتیں دنیا میں. قبرستان بنے ہوئے ہیں، اسپتال بنے ہوئے ہیں. اسپتال میں جا کے دیکھو خطرے نہیں. تجھے کیا؟ میں نے کینسر ہو گیا. تجھے کیا؟ میرا جگر خراب. تجھے کیا؟ مجھے عارضہ دل کا. تجھے کیا؟ مجھے کیا؟ تجھے کیا؟ مجھے کیا؟ سمجھا کے ہم لوگ میرے خیال گدھے ہیں، انسان نہیں ہیں. ایسی نظر حیوان ہے حیوان.
انسان کو کچھ عقل ہونی چاہیے. تھوڑی مصیبتیں ہیں, تھوڑے عذاب ہیں. رزق کے لیے بھاگنا, بیماری کے پھر لایا تو بیماری پہ خرچ ہوگی, ڈاکٹر صاحب آ گئے, کھانسی کر پیچھے لگا گا, بس الٹی سانس لے, سیدھی سانس لے, سانس بند کر. کیا مصیبت ہے. میں تھوڑا بیمار ہوا, میرا ہاتھ کان کو کندھے سے لگا, ادھر لگا, پھر میرے گلے میں ڈالا, ایک تیری گردن ایسے نہ پھندا. میں کیا پھندے تو نہ ڈالو. ایسے رہنے دو پاپا, پھندے پتا اس دنیا میں کیا رکھا ہے. تم کو پیٹ کی کوئی مصیبت آ گئی, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, تو یہ کمایا تو سارا آرام جائے گا محنت کر کر کے. نہیں, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں. اچھے اچھے لوگ پرہیزی کھانا کھاتے ہیں. میں کہتا ہوں مرنا تو ویسے ہی مرنا, میں سب کچھ کھا جاتا ہوں, بچنا تو ویسے ہی نہیں. ورنہ کی بات ہوں, ڈاکٹر دیکھے ڈر جائے. اس کو موٹاپا بھی ہے, میٹھا بھی کھاتا ہے, حلوہ بھی کھاتا ہے, مرغی بھی کھاتا ہے, چربی بھی کھاتا ہے. ہاں تو مرنا تو ویسے ہی کھا کے مرے, بھوکے مرے, اچھی طرح. بہرحال خدا رحمت کرتا ہے جی, اللہ چلاتا ہے. تو ہم کو اس دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے, خطرے سے خالی نہیں. اگلی تمہاری زندگی خدا نے ضمانت دی ہے, قرآن کی آیتیں ہیں, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو چاہو گے تمہارا جی چاہے گا وہی ہوگا. کیا چاہیے یہاں ہے, یہاں نہیں. آقا جی کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں اعدت لعبادی الصالحون, میں نے اپنے بندوں کے لیے, محبت والوں کے لیے وہ نعمتیں رکھی ہیں, ما لا عین رأت, کسی آنکھ نے نہیں دیکھی. بتاؤ, دیکھی نہیں ہے. ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنی نہیں, دیکھی سنی بھی نہیں ہوگی. ولا خطر علی قلب بشر, کسی کے دل پر اس کا گمان نہیں گزر سکتا. ایسی رحمتیں نعمتیں کہ انسان حیران ہو جائے. تو بتائیں آپ, پھر یہ مصیبت ایک نعمت ہے, 100 عذاب ہے دنیا میں, 100 خطرے ہیں. ادھر کوئی خطرہ نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں, کوئی پرہیز نہیں, بالکل جو مرضی کھاؤ پیو. بتائیں آپ, یہاں کتنی مصیبت ہے اور کتنی مشقت ہے نا. مشقتوں کے بعد ہم لوگوں کو کچھ روٹی ملتی ہے, تو کچھ پنکھا ملتا ہے, کما کے مرتے ہیں. اور جو نہیں کماتے دیکھو جھونپڑی میں پڑے ہوئے ہیں, بیماری ہے, نہ آپ کے پیٹ کے لیے کھانا, نہ دوائی کے لیے پیسہ. تو ہم ایمان کا فکر زیادہ کریں یا پھر دنیا کی زیادہ کریں؟ مرنا ویسے جانا, پھر وہاں عذاب ہوں. اچھا, تو آقا جی نے جیسے سمجھایا ہم کو, دنیا میں زیادہ فکر ایمان کی ہونی چاہیے, ایمان. اور اس دنیا کی فکر گزارا کر لے, تنگ ہوگی بڑھ گئی, چھوڑنا تو ہے ہی ہے, اتنا غم نہیں ہے. لیکن ادھر سے جا کے واپس نہیں, ادھر ہی رہنا ہے. تو جدھر رہنا پھر ادھر جگہ اچھی بنانی چاہیے نا. ہاں, پھر کلمہ پڑھا تو پھر آقا پہ ایمان, خدا پر ایمان, پھر مضبوط ہو جاؤ. پھر یہی کام کریں گے زیادہ, جہاں اپنے کام دنیا کے ختم ہوئے, ادھر ادھر وقت ضائع نہیں کرنا ہے. جا کے کرکٹ اور گیند فلمیں نہیں دیکھنی ہیں. فٹافٹ تصویر پڑھ گھر میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شروع کر دیں. ٹھیک ہے, بولے انشاءاللہ. انسان پیدا ہوتا ہے, اس کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے, اس کو بڑا غصہ ہے. اب آپ جتنے ہیں اتنے شیطان بھی آپ کے ساتھ, ان کو بڑا غصہ آ رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں, یہ اب 10 پکڑیں گے, اب یہ توبہ کریں گے, میں اتنی مشکل سے گناہ کراتا ہوں, جنت میں نہ جائیں دوزخ میں جائیں, یہ کہاں سے یہاں سے آ گئے ہیں. سنیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے. وہ تو نہیں چاہتا ہے, چاہتا ہے اور اس پر بہت مصیبت ہے, یہ وقت بہت مصیبت ہے. ہاں, بڑی محنت سے کسی کو بہکاتا ہے, شراب میں لگاتا ہے, بے نمازی بناتا ہے. اب یہ سنیں گے نقصانات اور چیزیں, ہوشیار ہو جائیں گے. تو خدا بچا دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل میں ان کی محبت آ جائے. جس کے دل میں محبت آ جائے نا, اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے. خدا کرے ہم خدا رسول پر قربانی والے بن جائیں انشاءاللہ.